رمضان شریف میں گناہ کرنے والوں، میرے آقا نے فرمایا کہ جس نے رمضان شریف پایا اور اپنی مغفرت نہ کروائی، یعنی رمضان شریف پا کر ایسی کوشش نہ کی، ایسی کاوش نہ کی، اللہ کے یہاں گر گرایا نہیں، نہ توبہ کی، نہ استغفار کیا، رمضان شریف میں بھی اپنی مغفرت نہ کروا سکا، آقا علیہ السلام نے اس وقت دعا کی تھی جب میرے آقا منبر پر السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ لوگ سب خیرت سے ہوں گے۔ میں بھی الحمدللہ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر احسان خیرت سے ہوں۔ آج انشاءاللہ جس ویڈیو پر ریئیکشن دینے آ رہے ہیں سید امین القادری صاحب کا یہ بیان ہے دوستو، رمضان کے ٹاپک پہ، یوں کہ رمضان کا مہینہ سب چل رہا ہے یہ تو دوستو ہم سب جانتے ہیں کہ رمضان شریف کا جو مہینہ ہے یہ بڑا افضل مہینہ ہے۔ اس مہینے میں سمجھ لیجیے جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، شیطانوں کو قید کر دیا جاتا ہے، جنت کے دروازے اللہ تعالیٰ کھول دیتا ہے اور تمام نعمتیں اس مہینے نازل کرتا ہے تاکہ میرا بندہ دل کھول کے عبادت کرے اور میری عبادت کرے، مجھ سے مانگے اور مجھے راضی کر لے تو انشاءاللہ میں اسے جنت عطا کروں گا۔ لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں جو رمضان مہینہ پانے کے باوجود بھی روزے سے دور ہیں، نمازوں سے دور ہیں، تقوی پرہیزگاری سے دور ہیں، مطلب ان کے عام دنوں میں ہی جیسے رمضان ہے ویسے عام دنوں میں جیسے رہتے ہیں ویسے رمضان کے مہینے میں رہتے ہیں۔ دوستو یہ سب بہت بڑا گناہ کا کام ہے، سمجھ لیجیے۔ ہمارے پیارے آقا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پہ آمین کہا ہے کہ جس نے رمضان شریف کا مہینہ پایا اور وہ جنت نہ پا سکا، یعنی کہ جہنم سے نجات نہ پا سکا تو آدمی ہلاک ہو گیا۔ یہ سمجھ لیجیے ہمارے نبی نے جو فرما دیا تو وہ حق ہے۔ تو آئیے اسی ٹاپک پہ یہ ویڈیو ہے دوستو، رمضان ٹاپک پہ، ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیے گا۔ ویڈیو اچھی لگا اگر تو اس کو شیئر کیا کریے اور لائک کیا کریے۔ تو چلیے پہلے بنا ویڈیو اسٹارٹ کرتے ہیں پھر بات کرتے ہیں انشاءاللہ۔ سن لو رمضان شریف میں غفلت کرنے والوں، رمضان شریف میں روزے کا حق ادا نہ کرنے والوں، رمضان شریف میں گناہ کرنے والوں، میرے آقا نے فرمایا کہ جس نے رمضان شریف پایا اور اپنی مغفرت نہ کروائی، یعنی رمضان شریف پا کر ایسی کوشش نہ کی، ایسی کاوش نہ کی، اللہ کے یہاں گر گرایا نہیں، نہ توبہ کی، نہ استغفار کیا، رمضان شریف میں بھی اپنی مغفرت نہ کروا سکا، آقا علیہ السلام نے اس وقت دعا کی تھی جب میرے آقا منبر پر تشریف لے جا رہے تھے۔ کہتے ہیں کہ جب خطیب منبر پہ جاتا ہے، کوئی خطیب جمعہ کے دن جب خطیب منبر پہ جاتا ہے تو جو لوگ جو دعا کرتے ہیں اس کی ہر دعا قبول ہوتی ہے۔ ایک دن میرے آقا جمعہ پڑھانے کے لیے جب منبر پہ تشریف لے جانے لگے تو پہلے زینے پہ قدم رکھا، فرمایا آمین، پھر دوسرے زینے پہ قدم رکھا اور پھر فرمایا آمین، پھر تیسرے زینے پہ قدم رکھا اور پھر فرمایا آمین۔ آقا آمین کہہ رہے ہیں، کوئی دعا کرنے والا نظر نہیں آتا، سید العالمین آمین کہہ رہے ہیں۔ کسی نے دعا کی ہوگی تبھی تو آمین کہی جا رہی ہے، حضور یوں ہی تو آمین نہیں کہتے۔ جب خطبہ ہوا، نماز ہوئی، صحابہ نے عرض کی آقا ہمارے ماں باپ آپ پہ قربان، ہم نے سنا کہ آپ نے 3 بار آمین کہی، کوئی دعا کرنے والا دکھا نہیں۔ آقا فرماتے میرے صحابہ جبریل امین آئے تھے، سید الملائکہ آئے تھے اور میں منبر پہ چڑھ رہا تھا اور وہ دعا کر رہے تھے۔ آقا کیا دعا کی انہوں نے؟ آقا نے فرمایا جب دعا انہوں نے کی تو میں نے آمین کہہ دیا، یعنی سید الایام ہے، جمعہ کا دن ہے، سید الایام جمعہ کا دن، سید الملائکہ کی دعا اور سید العالمین کی آمین۔ کیا کوئی بدبخت یہ کہہ سکتا ہے؟ کسی میں جرأت ہے کہ وہ وقت کی دعا قبول نہ ہوئی ہوگی؟ میرے اور آپ جیسا گنہگار منبر پر خطیب کے چڑھتے وقت دعا کرے تو اس کی دعا کی قبولیت کی گارنٹی دی گئی۔ جب جبریل دعا کرے حضور آمین کہیں تو کون انکار کر سکتا ہے؟ کوئی بے ایمان ہوگا جو انکار کرے گا؟ اب وہ 3 دعا کیا تھی وہ سن لیں اور پھر دیکھیں کہ ہمارا انجام کیا ہے۔ آقا فرماتے ہیں جبریل امین نے عرض کیا اے اللہ جب تیرے نبی کا نام لیا جائے کسی محفل میں، ترتیب حدیث میں جو الفاظ آئے میں عنوان کے حوالے سے تھوڑی سی اس کو تبدیل کر رہا ہوں تاکہ تفسیرہ کر سکوں بطور مفہوم۔ اے اللہ جب کسی محفل میں تیرے نبی کا نام لیا جائے اور محفل میں موجود لوگ تیرے حبیب پہ درود نہ پڑھے تو ان کو تو اپنی رحمت سے ہمیشہ کے لیے دور کر دے، تو انہیں اپنی رحمت سے محروم کر دے، دور کر دے۔ کون دعا کر رہا ہے؟ جبریل علیہ السلام۔ حضور نے کہا آمین، یعنی جب محفل میں حضور علیہ السلام کا نام لیا جائے، کسی محفل میں کوئی بات کرتے کرتے حضور کا ذکر کرے، حضور کہے تو محفل کے لوگ کہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کوئی کہے رسول اللہ نے فرمایا تو محفل کے لوگ کہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کوئی کہے آقا کریم نے فرمایا تو محفل کے لوگ کہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ جب جب میرے آقا کا نام پاک آئے، نام نامی اس میں گرامی، دوستوں سے سنو، دشمن سے سنو، اپنوں سے سنو، بیگانوں سے سنو، اپنی عادت بناؤ کہ جیسے ہی نام پاک آئے، نام نامی اس میں گرامی آئے، مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہماری زبان پر فوراً درود جاری ہو۔ گھر کے چھوٹے چھوٹے بچوں کی تربیت کرو کہ جب بھی حضور پاک کا نام سنو تو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ضرور کہا کرو۔ اگر نہیں کہا، آقا کا ذکر سن کر کے درود نہیں پڑھا، جبریل دعا کرتے اللہ اسے اپنی رحمت سے ہمیشہ کے لیے دور کرتے۔ پھر میرے آقا نے دوسرے زینے پہ قدم رکھا تو جبریل نے عرض کی مولا جو اپنے ماں باپ میں سے دونوں کو یا کسی ایک کو بڑھاپے کی حالت میں پائے، جو اپنے ماں باپ میں سے دونوں کو یا کسی ایک کو بڑھاپے کی حالت میں پائے اور بڑھاپے کی حالت میں پا کر بھی وہ دونوں کی یا کسی ایک کی خدمت کر کے، اگر دونوں کو پائے تو دونوں کی اور اگر ایک کو پائے تو ایک کی، یعنی اپنے ماں باپ کو بڑھاپے میں پا کر ان کی خدمت کر کے اپنے آپ کو جنتی نہ بنا لے، اس کو بھی تو اپنی رحمت سے دور کر دے۔ یعنی ماں باپ کیوں ہے؟ خدمت کر کے اپنے آپ کو جنتی بنانے کے لیے۔ جن کو ماں باپ ملے بڑھاپے میں، بڑھاپے کا ذکر خاص کیا جا رہا ہے، جن کو ماں باپ بڑھاپے میں ملے اور خدمت کر کے وہ اپنے آپ کو جنتی نہ بنا لے، اس کو بھی تو اپنی رحمت سے دور کر دے۔ حضور علیہ السلام نے آمین کہا۔ ماں باپ بڑھاپے میں ملے، دکھ نہ کرو، صدمہ نہ کرو، افسوس نہ کرو، کیا اس بڈھی بڈھا کو پالتے رہیں گے؟ اللہ نے تمہیں جنت میں جانے کا ذریعہ دے دیا۔ جن کو بوڑھے ماں باپ ملے ہیں ان کو اللہ تعالیٰ نے دنیا کی سب سے بڑی نعمت دے دی ہے، اب جنتی بننا ہے، ان کے قدموں میں جنت ہے، ان کی خدمت میں جنت ہے، ان کی
تعظیم کرنے میں جنت ہے. یہ نہیں کہ آپ تو سیٹ صاحب کہلا کر بڑی بڑی پوتیوں میں چندے دے رہے ہیں, بڑی بڑی مسجدوں میں مینار اور گنبد تعمیر کر رہے ہیں, اور ماں باپ جو ہے وہ دوا کو ترس رہے ہیں, ماں باپ خدمت کو ترس رہے ہیں, ماں باپ پیر دبوانے کو ترس رہے ہیں, ماں باپ تو بات کرنے کو ترس رہے ہیں. ایسی بھی ناہنجار اولاد اس دنیا میں موجود ہیں جن کے ماں باپ ترس جاتے ہیں کہ میری اولاد آئے تو بیٹھ کر مجھ سے بات چیت کرے, گفتگو کرے. ماں باپ ڈھونڈتے ہیں اولاد کو, ماں باپ تلاش کرتے ہیں اولاد کو, ماں باپ انتظار کرتے ہیں اولاد کا. نہیں, میرے آقا نے فرمایا جس نے دونوں میں سے کسی ایک کو پایا یا دونوں کو پایا, خدمت کر کے اپنے آپ کو جنتی نہ کروا لے. اس کا مطلب ماں باپ کی خدمت سے جنت ملتی. تبھی تو آقا نے فرمایا کہ خدمت کر کے کرو خدمت, ان کی مرنے کی دعائیں نہ کرو, ان کی مرنے کی تمنائیں نہ کرو. جس کو ماں باپ جتنی خستہ حالت میں ملے وہ اتنا قسمت والا. جس کو ماں باپ جتنی خستہ حالت میں, یعنی جتنی خستہ حالت ہوگی اتنی خدمت کا موقع ملے گا. اللہ نہ کرے جتنی بیماری کی حالت میں ملے گی اتنی خدمت کا موقع ملے گا. ایک صحابی آئے اور کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میری ماں اتنی مجبور ہو چکی ہے کہ اب وہ بستر میں پاخانہ کر دیتی ہے, بستر میں پاخانہ کرتی ہے, لیکن میں اس کا پاخانہ اپنی ہاتھ سے دھلاتا ہوں, اپنی ماں کا پاخانہ میں اپنے ہاتھ سے دھلاتا ہوں. آج یہ خدمت کوئی کر سکتا ہے؟ نہیں, کوئی نہیں کر سکتا. ماں باپ اگر بیمار پڑ جائیں, اولاد کہتی ہے, ہم لوگوں کے پاس آ کے کہتے لوگ مولانا دعا کرو اللہ جلدی اٹھا لے, تکلیف دیکھی نہیں جاتی. بے شرمو, کیا ہم بھی بیمار پڑتے تھے تو ماں باپ علماء کے پاس جا کے یہ کہتے تھے کہ اللہ اس کو اٹھا لے؟ ارے وہ تو یہ کہتے تھے مولانا کچھ بھی کرو, میرے بیٹے کو اللہ شفا دے دے, اس کو اللہ زندگی بخش دے. مائیں تڑپتی تھی, روتی تھی. کیا دور آ گیا, کیا زمانہ آ گیا, کسی کا کوئی حق پہچاننے والا نہیں رہا. کوئی کسی کا حق جاننے, نہ علماء کا حق ہے, نہ قرآن کا حق ہے, نہ ماہ رمضان کا حق ہے, نہ ماں باپ کا حق ہے, نہ ائمہ کا حق ہے, نہ اللہ اس کے رسول کے حقوق ادا کیے جا رہے ہیں. کچھ نہیں ہے, صرف دنیا 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 ہی میں لوگ ڈوب گئے. ایسا لگتا ہے جیسے دنیا سے کبھی جانا ہی نہیں ہے. ارے اپنی دنیا کی کوفہ کو سنوارنے والوں, کیا فرعون سے زیادہ تمہارے پاس دولت ہے, کیا نمرود سے زیادہ تمہارے پاس دولت ہے, کیا شداد سے زیادہ تمہارے پاس دولت ہے, کیا بخت نصر سے زیادہ تمہارے پاس دولت ہے؟ ان سے زیادہ دولت تو نہیں ہے. وہ اتنی بڑی بڑی حکومتوں کے بادشاہ تھے, لیکن وہ دنیا میں ڈوبے تو کیسی عبرت ناک ان کو موت آئی. ہم کیا دنیا کے غلام اور دنیا کے بے دام بندے بن گئے؟ دنیا کے سوا کو سجائی نہیں دیتا, دنیا کے سوا کو سجائی نہیں دیتا. ہم نے دنیا کو معاذ اللہ معبود بنا لیا, دنیا کو خدا بنا لیا, خواہشات کو خدا بنا لیا. کچھ سجائی نہیں دے رہا ہے, صرف کھانا پینا سونا اور اپنی خواہشات کی تکمیل. کیا ہو گیا؟ آنکھیں کھولو, اٹھتے ہوئے جنازوں کو دیکھو. آنکھیں کھولو, اٹھتی ہوئی لاشوں کو دیکھو, بے گور و کفن تڑپتی ہوئی میتوں کو دیکھو. ان جنازوں کو دیکھو جن کو کندھا دینے والا کوئی نہیں ہے. ہاں, جن کو اپنی دولت پر اتنا غرور تھا, جو دولت کے نشے میں خدا کو بھول چکے تھے, آج ان کو ان کے بچے بھی کندھا دینے کے لیے نصیب نہیں. لوگ لکڑی سے ڈھکیل کر جنازے میں پھینکے جا رہے ہیں. یہ ویڈیو کلپیں صرف دیکھ کر کے ہا ہو کرنے کے لیے, یا ایک دوسرے کو شیئر کرنے کے لیے. فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ, اے آنکھ والوں عبرت حاصل کرو. ہم نے تو ایک ہی میت پڑی تھی تاریخ میں 1400 سال پہلے, جس کو لکڑیوں سے ڈھکیل کر کے قبر میں ڈالا گیا تھا, اور وہ میت تھی ابو لہب کی. اس کے بعد پھر ہم نے کوئی تاریخ میں ایسی میت نہیں پڑی جس کو لکڑی سے ڈھکیلا گیا ہو. لیکن آج تو میں نے نمازیوں کے جنازوں کو بھی لکڑی سے ڈھکیلتے ہوئے دیکھا. میں نے تو بڑے بڑے دولت مندوں کو, جن کے بینک بیلنس اربوں میں تھے, بلکہ دوسری دنیا میں بھی جن کے دھن تھے, ان کو لکڑی سے ڈھکیل کر جنازے میں رکھ کر جاتے ہوئے دیکھا. یہاں تک کہ بیٹی اور بیٹوں کو دور کھڑے ہو کر کے تماشائی بنتے ہوئے دیکھا کہ کسی کو کہتے تھے جو لینا ہے لے لو, تم اس کو آخری رسومات ادا کر دو. ہمارے لیے عبرت ہے. بہت ممکن ہے آپ کے ساتھ بھی ایسا ہو سکتا ہے, اللہ نہ کرے ایسا کسی کے ساتھ. بہت ممکن ہے میرے ساتھ بھی ایسا ہو سکتا ہے, اللہ نہ کرے میرے ساتھ بھی ایسا ہو. لیکن اللہ اللہ ہے, وہ بے نیاز ہے. اس کی شان بے نیازی سے ڈرو, اس کی خفیہ تدبیر سے ڈرو. ہم دنیا کے بندے نہیں ہو گئے. اپنے آپ کو اللہ کا بندہ کہہ کے ہم دنیا کے بندے نہیں ہو گئے. دنیا کے بندے ہو گئے نا, ہمیں تو سب دنیا ہی نظر آتی. کل رات میں نے لوگوں سے کہا تھا, اتنے سوداگر ہوئے, اتنے سوداگر ہوئے, اتنے سوداگر ہوئے کہ اللہ کے یہاں بھی سوداگری کی بات, اتنے تاجر ہو گئے کہ اللہ کے یہاں بھی تاجری کی بات, اتنے خودغرض ہو گئے کہ اللہ کے یہاں بھی خودغرضی کی بات. سچ کہنا, آپ ہو یا میں ہوں, ہاتھ اٹھتے ہیں تو کیا مانتے ہیں؟ یہی نا, ایک دکان تھی 2 کر, ایک کارخانہ تھا 2 کر, ایک سائزی تھی 2 کر. روزی میں برکت تھی, عمر میں برکت تھی, اس میں برکت. کبھی یہ بھی کہا تو ناراض ہے تو راضی بھی ہو جائے. کبھی کہا سب کی ناراضگی کا خیال, یار کی ناراضگی کا کوئی خیال نہیں. سب کے حقوق کا خیال, یار کے حقوق کا کوئی خیال نہیں. جس نے ہمارے ساری ضرورتوں کا خیال فرمایا, اس کے لیے کچھ بھی نہیں. کتنی خود غرضیاں ہیں نا. جو دنیا ختم ہونے والی ہے, جو دنیا ختم ہونے والی ہے, اسی کے لیے سب مانگتے رہے, اور جو آخرت کبھی نہ ختم ہونے والی ہے, اس کے لیے کیا مانگا؟ اس کے لیے کیا مانگا؟ کچھ نہیں مانگا. وہ میدان محشر جہاں انبیاء کی زبان پہ نفسی نفسی ہوگا, انبیاء کی زبان, اس میدان محشر کے لیے کیا مانگا؟ کچھ نہیں مانگا. بات کو طول نہ دیتے ہوئے میں بات سمیٹ لوں, کیونکہ ابھی الوداع بھی پڑھا جانا ہے, پھر الوداعی خطبہ بھی ہونا, اور آج خصوصی جمعۃ الوداع کے حوالے سے دعا بھی ہونی. تو میں بات کو سمیٹتا ہوں. عرض کر رہا تھا کہ وہ صحابی کہتے ہیں یا رسول اللہ, میری ماں وہ بستر میں پاخانہ کر دیتی ہے, میں اس کو دھلاتا ہوں. آقا اس نے میرا پاخانہ دھلایا میرے بچپنے میں, اور میں اب اس کا پاخانہ دھلا رہا ہوں اس کے بڑھاپے میں, تو برابری ہو گئی نا؟ آقا برابر. تو کیا میں نے اپنی ماں کا حق ادا کر دیا؟ آقا نے فرمایا نہیں, تمہاری ماں کا حق تم ادا نہ کر سکے. کیوں یا رسول اللہ؟ آقا فرماتے ہیں دونوں میں فرق ہے. دیکھو میرے نبی کی شان, میرے نبی کی نگاہیں کہاں ہوتی ہے, کس شان کے ساتھ ہوتی ہے. اگر تم بھی دھلاتے ہو پاخانہ, وہ بھی دھلاتی تھی, لیکن دونوں میں فرق یہ ہے, جب وہ تمہارا پاخانہ دھلاتی تھی تو دل میں تمنا کرتی تھی اللہ اس کی لمبی عمر کر, اس کو بڑا کر, جلدی سے بڑا کر دے, اس کی عمر لمبی کر دے, اس کی عمر دراز کر دے. لیکن جب تم پاخانہ دھلاتے ہو, دھلاتے تو ضرور ہو, لیکن دل میں کہتے ہو اللہ بہت بوڑھی ہو گئی ہے, اب اس کو جلدی سے اٹھا لے. وہ دھلاتے وقت تیری لمبی عمر کی دعا کرتی تھی, اور تو دھلاتے وقت اس کی عمر کی کوتاہی کے بارے میں سوچتا ہے. اب بتا کیسے برابری ہو سکتی؟ کہاں وہ محبتیں اور کہاں یہ حالت.
اس لیے یاد رکھیے آقا نے فرمایا کہ جس نے ماں باپ کو پایا اور خدمت کر کے جنت واجب نہ کرا لی تو وہ شخص بھی اللہ کی رحمت سے دور ہو جائے. تیسری بات, پھر میں نے کہا کہ ترتیب بدلی ہے لیکن مجھے اینڈ میں یہ بیان کرنا تھا. حضرت جبریل نے کہا دعا کی, اے اللہ جو رمضان شریف کو پائے اور اس میں عبادت کر کے اپنے آپ کو جنتی نہ بنا لے, اپنی مغفرت نہ کروا لے, اپنی بخشش نہ کروا لے, وہ بھی تیری رحمت سے دور ہو جائے, وہ بھی تیری رحمت سے دور ہو جائے. حضور نے فرمایا آمین. یعنی رمضان شریف جس کو ملا, رمضان شریف پانے کے بعد اس نے کوششیں کاوشیں کر کے اپنے لیے مغفرت کا سامان نہ کیا, وہ اللہ کی رحمت سے دور کر دیا جائے گا. بتائیں کیا ہماری مغفرت ہو گئی؟ کیا ہم نے مغفرت کروا لی؟ کیا ہم روئے گڑ گڑائے؟ اگر نہیں, چند دن بچے ہیں گنتی کے, چند دن. اور آج کا دن تو خاص, اللہ کرے جب امام منبر پر جائے تب دعا کرو, جمعہ کی نماز کے بعد دعا کرو, افطار کے وقت دعا کرو, سحری کے وقت دعا کرو, اور خوب گڑ گڑا کے اللہ سے کہو مولا ہم تو نادان ہی ہیں, ہم تو سیاہ کار ہی ہیں, ہم تو مجرم و گنہگار ہی ہیں, ہمیں معاف کر دے. یاد رکھیے اگر وہ بخش دے تو اس کا کرم ہے, ورنہ نمازیں بھی نہیں بخشوا سکتی ہمیں. ہماری نمازیں بھی ہماری نجات نہیں دلا سکتی, ہمارے روزے بھی ہمیں نہیں بخشوا سکتے, ہماری زکاتیں بھی ہمیں نہیں بخشوا سکتی. اگر کوئی بخشوا سکتا ہے تو اس کا کرم ہی ہمیں بخشوا سکتا ہے. اگر جنت میں کوئی چیز لے جا سکتی ہے اس کا کرم ہی ہمیں جنت میں لے جا سکتا ہے. تو دوستوں یہ تمہارا ایکشن جو آپ نے دیکھا سید امیر القادری صاحب کا دوستوں یہ بیان رمضان کے ٹاپک پہ کہ جن کو رمضان کا مہینہ ملتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کو راضی نہیں کر پاتے, یہ ان کے لیے خاص کر کے ویڈیو تھا. دوستوں رمضان شریف کا جو مہینہ ہے ایک ایسا مہینہ ہے, بڑا مقدس مہینہ, بڑا برکتوں والا مہینہ ہے کہ اس مہینے میں جس نے بھی اللہ کو راضی کر کے جنت حاصل کر لی, سمجھ لیجیے اس کی زندگی کامیاب ہو گئی. اس کی زندگی میں مقصد جو یہاں اللہ تعالیٰ نے بھیجا تھا اپنی عبادت کری وہ اس کا کامیاب ہو گیا, اور جس نے نہیں کیا وہ خسارے میں ہے, یہ ہم سب جانتے ہیں. باقی اللہ کی رحمت ہے, اللہ جسے چاہے بخش دے, اللہ جسے چاہے معاف کر دے, اللہ جسے چاہے جنت عطا کر دے, اور جسے جو چاہے وہ کر سکتا ہے. اللہ ہر چیز پہ قادر ہے. تو اللہ کو راضی کر لے دوستوں اس رمضان شریف مہینے میں. اس کے بعد پتہ نہیں زندگی ہو نہ ہو, کیونکہ یہ زندگی بڑی چھوٹی سی مختصر سی ہے. ہم میں سے کسی کو بھی نہیں پتہ کب زندگی ختم ہو جائے گی. تو جو پل ملے ہیں, جو لمحہ ملے ہیں, اس کو اللہ کا ذکر میں, اللہ کی عبادت میں گزاریں تو انشاءاللہ اللہ بھی راضی ہوگا اور ہمیں دونوں جہاں میں کام ملے گی. تو دوستوں امید ہے آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہوگی. ویڈیو اچھی لگی تو اس کو شیئر کریے گا, اور جتنا ہو سکے ہمیں سپورٹ کرنے کے لیے چینل کو شیئر کیا کریے. دوستوں ویڈیو بنانے میں بڑا وقت لگتا ہے, ٹائم برباد ہوتا ہے, تب جا کے ایک ویڈیو بنتی ہے. تو ہمیں سپورٹ کیا کریے, ہمارا حوصلہ بڑھایا کریے, ویڈیو کو شیئر کیا کریے, لائک کیا کریے, اپنی قیمتی رائے کمنٹ باکس میں بتایا کریے, اور بیل آئکن ضرور پریس کیا کریے تاکہ جیسے میں ویڈیو اپلوڈ کروں آپ کو نوٹیفیکیشن مل جائے. تو ملیں گے انشاءاللہ آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں. تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.